اور تیسرا فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اخفا ہوتا ہے ناک کے اندر، جبکہ اظہار ہوتا ہے حرف کے اپنے مخرج سے پڑھنا۔ اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم کریں گے اظہار۔ 6 اور 6 12 اور 1 13 اور 1 14۔ ان 14 حروف کے علاوہ باقی جو 15 حروف بچتے ہیں 29 حروف میں سے، ان حروف میں سے کوئی حرف ان دونوں کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہوگا جی اخفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے تجوید کے اندر 2-3 چیزیں مشہور ہیں، عام لوگ بھی اس کو جانتے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو ان کے بارے میں اچھا خاصا جانتے ہوتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں، غنہ، اخفا اور اظہار۔ غنہ کب کرنا ہے، اظہار کب کرنا ہے اور اخفا کب کرنا ہے، اور غنہ کن حروف کے اندر ہے، اخفا اور اظہار کن حروف کے اندر ہے۔ تو ہم مختصر اور آسان طریقے سے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم غنہ سیکھتے ہیں۔ غنہ 2 حرفوں کے اندر ہوتا ہے، ایک ہے نون اور ایک ہے میم، لیکن جب کہ ان کے اوپر علامت تشدید موجود ہو۔ علامت تشدید آپ سب جانتے ہیں کہ 3 کنگروں والی جو علامت ہوتی ہے اسے تشدید کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، یعنی تشدید والا حرف۔ اب نون مشدد اور میم مشدد، جب ان کے اوپر علامت تشدید موجود ہو تو ان کے اندر ہم غنہ کریں گے، اور کچھ بھی نہیں، غنہ ہر حال میں ان کے اندر ہوگا۔ اب غنہ کیا ہے؟ ناک کے اندر آواز لے جا کر ان کی آواز کو واضح اور صاف اور کلیئر کر کے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھ دیں گے تو غنہ ادا ہو جائے گا آسانی سے۔ اور غنہ کی مقدار ہے 1 الف کے برابر۔ 1 الف کی مقدار جیسا کہ ایک انگلی کو کھلی ہوئی کو بند کرنا یا بند کو ایسے کھولنا، اور دوسرے حرفوں میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اور 1 الف کی مقدار ہے 2 زبر کے برابر۔ 1 الف کی مقدار 2 زبر، یعنی غنہ کو اگر 2 حرکتوں کے برابر ہم کھینچ دیں گے تو غنہ ادا ہو جائے گا۔ اب نون کی ان، اوکے، ان، نون کی مثال یہ ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کسی صورت کے اندر تو سورۃ الناس دیکھیں، جیسا کہ قل اعوذ برب الناس، نون کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں علامت تشدید نظر آ رہی ہے، تو نون پر ہم غنہ کریں گے۔ آگے دیکھ لیں جتنے حروف آ رہے ہیں، مالک الناس، الہ الناس، آگے خناس، صدور الناس، من الجنۃ والناس، تو نون مشدد کہیں بھی ہو اس پہ اندر ہم اس طرح غنہ کریں گے۔ میم مشدد جب ہو تو اس کے اوپر بھی اسی طرح غنہ کریں گے، جیسا کہ حروف مقطعات کو دیکھتے ہیں، آسان بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں۔ الف لام میم، میم کے اوپر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم غنہ ایسا کریں گے، یہ ہے غنہ میم کے اوپر۔ اسی طرح دوسرا لفظ آتا ہے قاسیم، سین میم، یا اللہم، اللہم، اور ایک لفظ آتا ہے جیسا کہ رسول من اللہ، میم کو دیکھیں تو اس کے اوپر کیا ہے؟ علامت تشدید موجود ہے۔ اسی طرح صحف مطہرہ، صحف مطہرہ، یہ تو ہو گیا، ہم نے غنہ کے بارے میں سیکھ لیا کہ کس طرح اور کب کیا جاتا ہے، آسان تھا۔ اب رہ گیا اخفا اور اظہار، اس کے لیے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ بورڈ کے اوپر، اور بورڈ کی مدد سے ہم سیکھتے ہیں اخفا اور اظہار کن حروف کے اندر ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور ان کا آسان طریقہ کون سا ہے سمجھنے کا۔ آئیے چلتے ہیں بورڈ کے اوپر۔ تو ابھی ہم بورڈ کے اوپر ہیں جی، ہم سیکھتے ہیں اخفا اور اظہار کن حروف کے اندر ہے اور کب کرنا ہے، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اخفا اور اظہار، اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ایک فرق ہو گیا، دونوں کیا معنی۔
دوسرا فرق ان دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ اخفا کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ اظہار اس کی آواز کو لمبا نہیں کیا جاتا، بلکہ جو حرف کی اپنی آواز ہوتی ہے وہی پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اخفا ہوتا ہے ناک کے اندر، جبکہ اظہار ہوتا ہے حرف کے اپنے مخرج سے پڑھنا۔ سمجھ آئے گی؟ اخفا ناک کے اندر، اظہار کا معنی ہے کہ اس حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ہی پڑھنا اور اس کی جو اپنی اصل آواز ہے اسی ہی کو پڑھنا، اسی ہی کو ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے جگہ، یہ دونوں کے اندر کیا ہوگا، یہ ایک فرق ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اخفا کب ہے اور اظہار کب ہے، اور یا کن کن حروف کے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ 3 حرفوں کے اندر ہوتا ہے، میم ساکن، نون ساکن اور نون تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ ان تینوں کے اندر اخفا بھی ہوتا ہے اور اظہار بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں جی میم ساکن۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر ہوگا اخفا۔ میم کے اندر کیا ہوگا، یہ اخفا ہوگا۔ اور اگر با کے علاوہ باقی 28 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر میم کے اندر ہوگا جی اظہار۔ اور دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا، صحیح طریقہ سمجھا دیا۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ترمیہم بحجارہ، سورۃ الفیل کے اندر ہے۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم میم کے اندر کیا کریں گے جی، اخفا کریں گے۔ اخفا کس طرح کریں گے کہ دونوں ہونٹوں کو جوڑ کر میم کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے اس کی تھوڑی سی آواز کو ہم ناک کے اندر لے جائیں گے اور وہاں جا کر چھپا کر تھوڑی سی آواز کو کھینچ دیں گے تو یہ اخفا ادا ہو جائے گا، یعنی ترمیہم بحجارہ۔ اور اگر با کے علاوہ کوئی اور دوسرا حرف ہو تو پھر وہاں پر اظہار ہوگا۔ اسی صورت کے اندر دیکھ لیں، الم یجعل کیدہم۔ اب یہ جو میم ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے، کیدہم فی تضلیل، فا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں جی، اظہار کر رہے ہیں، یعنی میم کی جو اپنی اصل آواز ہے وہی مخرج سے ہم پڑھ رہے ہیں، ناک کے اندر ہماری آواز نہیں جا رہی۔ اسی طرح وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، میم کے بعد طا ہے اور آگے ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، فَجَعَلَهُمْ، میم کے بعد کیا جی، کاف ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ گویا کہ اگر ہم دیکھ لیں تو میم کے اندر اظہار بہت زیادہ ہے اور اخفا بہت ہی کم آیا ہے، کیونکہ اس کا سبب ایک ہی حرف ہے یعنی با، اور باقی 28 ہیں۔ تو گویا کہ اگر یوں ہم سمجھ لیں کہ 29 میں سے جو 29واں ایک جو حصہ ہے وہ میم کے اندر اخفا ہے اور باقی 28 حصے جو ہیں وہ کیا ہے جی، اظہار ہے میم کے اندر۔ یہ تو ہوگی جی میم کی اب بات۔ اب ہم سیکھتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ ان دونوں کے اندر جو اخفا اور اظہار کا اصول ہے اور قانون ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دونوں کا ایک ہی ہوگا، دونوں کے کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ نون ساکن کا اخفا اور اظہار کا کوئی اصول اور ہے اور اس نون تنوین کا کوئی اور ہے۔ یہ دونوں کا ایک ہی اصول ہوگا کہ جہاں پر اخفا ہے تو اخفا ہوگا، وہاں پر جہاں اظہار ہے تو اظہار ہوگا۔ اب وہ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اظہار کو سیکھتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے۔ 6 حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 6۔ اور کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ ادھر ہم لکھ بھی لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ کہلاتے ہیں حروف حلقی، حلق سے ادا ہونے والے۔ اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم کریں گے اظہار، یعنی ان کی آواز کو، ان کی اپنی آواز کو ان کے مخرج سے ادا کر دیں گے، ناک کے اندر جا کر چھپائیں گے نہیں یا لمبا بھی نہیں کریں گے، تو یہ ہو جائے گا ان کے اندر کیا جی، اظہار۔ اب ان کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، سورۃ الفلق،
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اب قوف کے نیچے دو زیریں ہیں اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا جی؟ اظہار ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب تا کے نیچے جو دو زیریں ہیں یہاں پر ذرتن، اس کے بعد خا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر ہم اظہار کریں گے، اظہار ہوگا خا کی وجہ سے، ذرتن خیرا یرہ۔ اب نون کی مثالیں ایک دو دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ آتا ہے من اہل الکتاب، اب یہاں پر نون کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر نون کے اندر کیا ہوگا جی؟ اظہار ہوگا، من اہل الکتاب۔ اور اس طرح دوسری مثال ہے من خوف، سورہ قریش، وآمنہم من خوف۔ اب یہاں پر جو نون کے بعد خا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، تو ہم پڑھیں گے من خوف، من خوف۔ یہ تو ہو گیا جی ان کے اظہار کے بارے میں بات کہ ان میں اظہار کب ہوگا۔ اب رہ کی بات جی ان میں اخفا کب ہوگا، یعنی ان کی آواز کو تھوڑی سی ناک کے اندر لے جائیں گے اور وہاں پر تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیں گے، ایک الف کے برابر، تو ان کے اندر وہ اخفا ادا ہوگا، تو وہ کب ہوگا؟ اس کے لیے آپ دیکھ لیں 6 حروف تو یہ ہیں اور 6 حروف ساتھ یہ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں، ان 6 حروف کو نام دیا جاتا ہے یرملون، یا را میم لام واو اور نون، ٹھیک ہے جی، یرملون 6 حروف یہ ہیں، اور ایک ہے الف اور ایک ہے جی با، 6 اور 6 12 اور ایک 13 اور ایک 14۔ ان 14 حروف کے علاوہ باقی جو 15 حروف بچتے ہیں 29 حروف میں سے، ان حروف میں سے کوئی حرف ان دونوں کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہوگا جی اخفا۔ کیا ہوگا جی؟ اخفا۔ اب خلاصہ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، گویا کہ آپ یہ سمجھیں اظہار ہوگا ان 6 حرفوں کی وجہ سے اور اخفا ہوگا باقی جو 15 حروف جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ان کی وجہ سے۔ تو گویا کہ حروف اظہار 6 اور حروف اخفا 15 ہیں، یہ بہت بڑی ایک میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے اور نچوڑ ساری بات کے بتا دیا۔ حروف اظہار 6، حروف اخفا 15 ہو گئے۔ اگر اب ہم دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے چونکہ حروف اظہار 6 ہیں وہ کم ہیں اور حروف اخفا زیادہ ہیں اور وہ 15 ہیں، تو گویا کہ اخفا ان دونوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اظہار کے۔ آگے سمجھ۔ اب اخفا کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال سورۃ الفلق لے لیں، جیسا کہ آ رہا ہے من شر ما خلق۔ اب یہاں پر نون کے بعد جو شین آ رہا ہے یہ ان حروف میں سے جو کہ حروف اخفا ہیں کہلائیں گے، تو یہاں پر نون کے اندر ہم اخفا ایسے کریں گے، نون کے بعد تھوڑا سا ناک میں جا کر چھپائیں گے، ایسے من شر، من شر۔ اور دوسری مثال آئے گی ولا انتم، یہاں پر نون کے اندر اخفا ہے، آخر میں تا ہے، اور وہ چونکہ ان حروف میں سے جو جن کے اندر اخفا ہوتا ہے تو یہاں پڑھیں گے ہم انتم، انتم۔ اور اگر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش میں سے کسی کی مثال ہم لینا چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں، جیسا کہ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اسی طرح ایک مثال لے لیں آپ سورۃ الزلزال کے اندر ہی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں پر جو ذرتن کی جو تا ہے اس کے نیچے 2 زیریں ہیں اور اس کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اس میں اخفا کریں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں آیات کے اندر اوپر والی جو آیت ہے ذرتن خیرا یرا ہے، اور یہاں پر ذرتن یعنی اوپر جو تا کے نیچے 2 زیریں ہیں اس کے اندر اظہار ہے اور نیچے اخفا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر وہاں پر خا تھا حروف حلقی میں سے تو وہاں پر اظہار ہوگا ذرتن خیرا یرا، اور نیچے ذرتن چونکہ بعد میں شین ہے اس لیے ذرتن شرا یرا۔ تو یہ ہم نے غنہ، اخفا
اظہار، یہ تینوں کو آسان طریقے سے ہم نے سیکھ لیا ہے، تو اس کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں فیملی دوستوں کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ سبق پہنچے اور لوگوں کو اس کا علم حاصل ہو، اور تاکہ لوگ قرآن پاک کو اور اپنی نماز کو ان اصول کے مطابق سیکھ کر صحیح درست کر کے اپنے الفاظ کو درستگی کریں، تاکہ کسی کی بھی نماز یا تلاوت ضائع نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب کے گناہ کوئی کماتا رہے، اس کو گناہ ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔